السلام علیکم۔ ذکر، لفظ ذکر جو ہے اس کے معنی تذکرہ، نصیحت، عام طور پہ یہی مطلب ہے اس کا، تذکرہ یا نصیحت یا یاد دہانی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یاد دہانی، یہ اسی سینس کے اندر آتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سینس میں لفظ نہیں آیا۔ جیسے کہ ہم نے کچھ اور بنا لی ذکر کو، بات کرتا ہوں پہلے تو لغت کے حساب سے اگر آپ غور کریں گے تو اس کو دو حساب سے دیکھا گیا ہے۔ ایک ذکر قلبی بتایا جاتا ہے لغت کی کتابوں میں، اور دوسرا لسانی۔ اچھا، اب ذکر قلبی جو ہے وہ تو آپ حفظ کے سینس میں لے لیں کہ اللہ کی نصیحتوں کو جو ہم یاد کر رہے ہیں، یعنی حفظ کر رہے ہیں، یعنی اس کا تعلق جو ہے قلب سے ہے۔ دوسرا ذکر لسانی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جب تک ہم لسانی ذکر نہیں کریں گے اللہ کے احکامات آگے نہیں بڑھیں گے۔ یعنی اگر میں ذکر قلبی کر لیتا ہوں، اس سے مجھے تو فائدہ ہے کہ جی میں نے حفظ کر لیا، ٹھیک ہے، یہ والا حفظ نہیں جس طرح ہم رٹ لیتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ یعنی مکمل میں نے اس کو زبانی حفظ تو کر لیا، اور ساتھ میں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر میں اس کو آگے نہیں بڑھاتا تو وہ تذکرہ اللہ کا مجھے پتہ تو چل گیا یا اللہ کی نصیحتیں مجھے مل گئی ہیں، لیکن میں اس کو آگے نہیں بڑھا رہا، ٹھیک ہے، تو ذکر لسانی بہت اہم ہے۔ لسانی ذکر یعنی زبان سے اس کا اقرار کرنا خود بھی اور دوسروں تک بھی پھیلانا، یعنی اقرار کروانا بھی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے دین کے اندر ذکر کو جب ہم نے کنورٹ کیا مذہب کے حساب سے، مذہب کے اوپر ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں، دین اور مذہب کا فرق، وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو مزید، ورنہ اس کی وجہ سے بھی بہت وقت ضائع ہو جائے گا اور اس کو سمجھانے بیٹھ جاتا ہوں۔ مختصر بتا دیتا ہوں کہ عقائد کی بنیاد پہ جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ مذہب ہے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق جو بات ہم آگے بڑھاتے ہیں وہ دین کا حصہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہم نے ذکر کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا ہے، جس کا نہ معنوں سے کوئی تعلق ہے اس کے، نہ اس کا کوئی فہم بنتا ہے۔ اب ذکر یہ بن گیا ہے کہ یہ والی تسبیح کر لو اتنی دفعہ، یعنی ایک آیت لے کے اس کو جو ہے تسبیح کے اوپر 1,00,000 دفعہ یہ پڑھ لیں، آگے پیچھے درود شریف لگا دیں، اب یہ فائدہ ہو جائے گا۔ بلکہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ لوگوں نے دین کا ایسا مذاق اڑایا ہے کہ یہاں تک کہ وظیفے یوٹیوب پہ دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گے کہ مالا مال ہونے کا وظیفہ۔ تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ اگر ایک وظیفہ کر کے ہی مالا مال ہونا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کچھ کام وام کرنے کی؟ بیٹھ جائیں 1,00,000 دفعہ یہ پڑھ لیں اور پھر وہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو یہ گمراہی والی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پورے قرآن کے اندر آپ اٹھائیں ترجمہ، اور اگر کہیں مل جائے کوئی اور معنوں میں ترجمے کسی کا بھی پڑھ لیں تو برائے مہربانی مجھے بھی بھیجیں کہ میں بھی دیکھوں کہ بھائی ذکر کے اور کیا معنی ہیں۔ باقی اب آیتیں ہم دیکھیں گے، 6-7 آیتیں پہ ہم غور کریں گے قرآن کھول کے کہ اس کے معنی کیا کیے گئے ہیں اور ذکر کیا ہے۔ لیکن بہرحال وہ ذکر نہیں ہے کہ ایک تسبیح لے کے میں بیٹھ جاؤں اور میں اس کا چلہ کاٹ لوں اور اس کے بعد جناب کسی کو دم کر دوں اس کو، یا پھر یہ ہے کہ میں کسی کو یہ وظیفہ بتا دوں آپ یہ کام کر لیں، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہ سب جو ہے یہ دین سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ یعنی عقائد والی بات جتنی بھی ہیں جو ہم ذاتی بناتے ہیں وہ ہمیں دین کے قریب نہیں لاتی بلکہ دین سے دور کرتی ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اچھا، قرآن کیوں کہتا ہے؟ پہلے اس کے حوالے سے بھی ایک آیت جو ہے نا میں قرآن کھول لیتا ہوں۔ یہ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا، یعنی یقیناً ہم نے نازل کی، الیکم ہے، یہ الیکا نہیں ہے، الیکم تم سب کی طرف، یعنی ہر پڑھنے والے کی طرف، کتاباً۔ اب یہ کتاباً ہے، یہ لفظ 2 زبر 2 زیر اور 2 پہ جہاں لگ جاتا ہے وہ واحد کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک کتاب۔ تو ہم نے یقیناً مطلب یعنی ویسے لقد کا لفظ جو ہے وہ اوتھینٹک بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں لقد کہتے ہیں کہ بالکل اوتھینٹک بات ہے۔ تو جان لو کہ یہ جو ہے انزلنا کی ہم نے، نازل کی ہم نے، الیکم تم لوگوں کی طرف، کتاباً ایک کتاب، فی ہی اس کے اندر، ذکرکم
تمہارا ہی تذکرہ ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے یا کیا تم غور نہیں کرتے؟ دونوں سینس میں لے سکتے ہیں اس کو، کیونکہ ہم ترجمہ نہیں بلکہ ہم فہم کی بات کرتے ہیں، اور اصل چیز فہم یہ ہے کہ جو ہمیں شعور آتا ہے جس سے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور ویسے بھی عربی ہماری زبان نہیں ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں، ہم اس کا فہم بیان کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ سمجھا۔ اچھا، صرف یہ جس نے سمجھا، جس نے ترجمہ کیا، اس نے بھی فہم بتایا۔ تو یہ آیت ذرا اس پہ غور کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے نا، وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمارے لیے نازل ہوئی اور اس میں ہمارے مسائل اس کے اندر ہیں۔ تو اب آپ خود اس کا تذکرہ جب ہم کریں گے، ذکرکم ہے نا لفظ یہاں، یعنی تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ یہاں بھی ترجمے میں لکھا ہوا ہے تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی بھئی یہ والا ترجمہ میں کر دیں تو لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب دیکھیں یہاں لوگوں کہا، کیونکہ لوگوں اس لیے کہا گیا کہ یہ اگر الیکا ہوتا تو اسے ہم کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے صرف، لیکن الیکم کا مطلب سب کے لیے بات ہو رہی ہے، ہم لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے، جو قرآن کے پڑھنے والے اور ماننے والے ان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو جب اس میں ہمارا تذکرہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسی سے ذکر نکالیں، اسی کا تذکرہ لیں کہ اللہ نے اس بارے میں کیا کہا، اس بارے میں، نہ کہ ہم مطلب یعنی عقائد کی بنیاد پہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو پھیلائیں۔ اور قرآن بیسیکلی قرآن کی نفی ہے، قرآن نے کہیں نہیں بتایا کہ ایک تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ اور 1,00,000 دفعہ اس کو پڑھ لو، اور تسبیح 1,00,000 کی تسبیح پڑھ کے اور آگے پیچھے کچھ کر لو اور یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کیا یہ اللہ کے فرمان سے ہٹ کر اور کسی کے بتائے ہوئے فرمان پہ چلنا، کیا یہ شرک نہیں؟ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات کے ساتھ شریک کرنا، یا اللہ کے احکامات میں بھی کسی کو شریک کرنا، یہ سب شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے شراکت داری، چاہے وہ احکامات میں ہو، چاہے وہ ذات میں ہو، یہ صفات میں ہو، یہ ساری باتیں شرک کی طرف لے آتی ہیں ہمیں۔ اور شرک جو ہے وہ چاہے وہ کھلا شرک ہو یا خفی شرک ہو، شرک کے بارے میں آپ کو ایک آیت سنایا تو ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے۔ خیر، اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ سورہ صافات کے اندر جو ہے ایک آیت آ رہی ہے، میں چھوٹی چھوٹی آیتیں بتا رہا ہوں آپ کو صرف غور کرنے کے لیے کہ ذکر قرآن کیا کہتا ہے ذکر کے بارے میں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، وَإِذَا ذُكِّرُوا یعنی جب سمجھایا جاتا ہے، لا یذکرون تو یہ سمجھ کر نہیں دیتے، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ لفظ ہے ذکر کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ آیت یہ کیا کہہ رہی ہے ہمیں کہ جب سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھ کے نہیں دیتے۔ تو یہ سمجھ کی بات ہو رہی ہے، نصیحت کی بات ہو رہی ہے، تذکرے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہم نے جو نا وہ اس کے اندر بنا لیا ہے، وظیفوں کو ہم نے بنا لیا کہ یہی اللہ کا ذکر ہے، بس وظیفہ کرتے رہو۔ جبکہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، یہاں سمجھ کے لیے استعمال کیا لفظ، جس نے بھی استعمال کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اگر میں اس کو ویسے لفظی ترجمہ کریں تو بن جاتا ہے، یعنی جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ اس تذکرے کو نہیں مانتے والی بات ہے، یعنی اس کا یہ بھی فہم بن رہا ہے، لیکن اچھا لکھا ہے کہ جب سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے۔ اور ظاہر ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت ملتی ہے تو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ تمہیں سمجھایا سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایک نصیحت ہی ہے نا، تو ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں۔ اور بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی سورہ صفات کی آیت ہے، یہ آیت نمبر ہے 168۔ لو انا عندنا ذکرا من الاولین، بہت باری لکھا کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، یعنی یہ ایک وہ شکایت والی بات ہے، یعنی دوسری امت یہ شکایت کر رہی ہے یا جو بھی ہے، بالغ شکایت ہے، کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا پچھلی قوموں کو ملا تھا، یعنی ہم بھی اس نصیحت، ہمیں بھی نصیحتیں ملتی ہیں، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ سورہ صاد کی پہلی آیت ہے یہ، یعنی پہلے وہ لفظ صاد والقرآن ذی الذکر۔ اب یہاں جیسے والتینی، ٹھیک ہے، والشمسی، یہ واو جو شروع میں لگتا ہے اور اس کے آگے اگر زیر آ جائے، اس لفظ جو بھی اس واو کے ساتھ لفظ آگے لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اگر زیر لگا دیا جائے تو یہ قسمیہ واو کہلاتا ہے، ورنہ واو تو دو لفظوں کے لیے، اور واو کے معنی تو اور ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی لفظ کے ساتھ واو لگ جائے اور یعنی کسی لفظ سے پہلے واو لگا دیا جائے اور اس کے اگلا لفظ جو ہے وہ زیر پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کو حرف جر کہتے ہیں، اور یہاں پر واو جو ہے قسم کے لیے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ قانون ہے یعنی گرامر کا۔
تو یہاں پر قسم ہے، ٹھیک ہے، والقرآنی، ٹھیک ہے، ذی ذکر، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم بھی کھا رہا ہے، جیسے اللہ نے انجیل کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ سوچیں جس چیز کی اللہ قسم کھا رہا ہو اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نصیحت بھرے قرآن کی قسم کھا رہا ہے۔ تو کتنی اہم چیز آپ اس سے اندازہ لا لیں۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں اللہ نے اگر انجیر کی قسم کھائی، آج انجیر لینے جائیں تو میرا خیال ہے 800 یا 900 روپے کی صرف پاؤ ملتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے قسم کھائی ذکر کی۔ اب ذکر کی اہمیت دیکھتے جائیں۔ یہ بھی سورہ صاد کی آیت ہے 86، ان هو اللہ ذکر للعالمین۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے۔ وہ ایک 30ویں پارے میں ٹھہرے میں بتاتا ہوں، لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون، ان هو اللہ ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ہاں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ ان هو اللہ ذکر للعالمین، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اب جو تم میں استقامت رکھتا ہے اس کو مانے گا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو رب العالمین چاہے گا۔ تو یہ سورہ صاد میں بھی ملتی جلتی بات ہے۔ اب اس کی اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں نا۔ اس کی یہ جو اس سے پچھلی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ آئی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے ہم سے۔ ویسے تو ہم بڑے اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہیں، اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ عربی میں بھی لکھا ہے قل ما اسألکم، کہہ دو ما اسألکم علیہ، یعنی کوئی سوال نہیں کرتا اس کے اوپر، من اجر، کہ اجر کے بارے میں، وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ والی بات ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے۔ اس کے بعد والی آیت ہے اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ اب غور کرتے رہیے، یعنی یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نصیحت ہے، اس میں اللہ کا تذکرہ ہے۔ اچھا، یہ سورہ حمیم سجدہ کی آیت ہے اور آیت نمبر ہے 41۔ ان الذین کفروا بالذکر، یعنی ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، بالذکر، کس کے ساتھ؟ اللہ کا تذکرہ، اللہ کی نصیحت کا یا اللہ کے تذکرے کا، ٹھیک ہے۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، پہلے پھر ترجمہ کریں گے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم انہ کتاب عزیز، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کیا آج ایسا ہی نہیں ہے؟ جیسے ابھی ہم ذکر کا ہی لے لیں کہ اللہ ذکر کسی اور کو کہہ رہا ہے، جو کتاب کچھ کہہ رہی ہے اور ہم مان کچھ اور رہے ہیں اس کو۔ اکثریت کا حال یہ، معذرت کے ساتھ میں کوئی کسی کی وہ دل آزاری کے لیے بات نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ذکر، آپ عام حالت میں بھی دیکھیں لوگوں سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو اگر ان سے کہو کہ یار یہ وظیفہ، بولا اللہ کا ذکر ہے بھائی، یعنی اللہ نے کچھ قرآن میں تو ایسا ذکر نہیں بتایا کہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو۔ وہاں ایک نصیحت ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر مجھے میرے والد نے کوئی نصیحت کی تو مجھے یہ چاہیے اس نصیحت پہ عمل کروں، نہ کہ میں اس کی تسبیح کرنا شروع کر دوں اور عمل نہ کروں۔ تو عمل کی جگہ میں یہ سمجھوں کہ اگر میں یہ تسبیح کر لوں گا نا تو مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا، تو وہ تسبیح نہیں کرنا اس کو اتنی دفعہ پڑھنا، اتنی دفعہ پڑھنا، اور اس کی بھی گنتی لگا دینا کہ اتنی دفعہ روزانہ پڑھ لوں گا تو یہ کام خود ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مجھے عمل بنانا ہے۔ اس نصیحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے عمل کو درست کر لیں۔ تو آج یہی ہو رہا ہے جو اس آیت میں، جبکہ یہ کافروں کے لیے کہی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، انکار کفر ہو گیا۔ تو جو انکاری ہے، تو کیا ہم بھی انکاری بننا چاہتے ہیں؟ ہم قرآن کا انکار کرنا چاہیں گے؟ مسلمان تو ایسے نہیں ہے۔ تو اس لیے
ان چیزوں پہ غور کریں اور سمجھیں، یعنی ذکر کیا ہے اس کو سمجھیں، بجائے یہ کہ ہم یہ الٹی سیدھی باتوں کو ماننے کی جو عقائد کی بنیاد پہ بنی ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو مان لیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب ہمارے جتنے پروگرامز ہوں گے انشاءاللہ اس میں آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم اپنا ہی لوگوں کا ہی ذکر ہوگا، بہت سارے مسائل پہ ہم غور کریں گے قرآن پڑھ کے۔ اب وہ پریشانی کے لیے آپ نے جناب ایک وظیفہ بنا لیا کہ قرآن کی آیت کو پڑھ کے اتنی دفعہ پڑھ لیا، پانی پہ بھی پھونک دیا، اس کو پی بھی لیا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو نصیحت کی جاتی ہے قرآن میں عمل بنانے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے عمل سیکھ لیں کہ ہم کیا عمل کریں گے تو ہم معاشرے کے اندر جو ہے اچھا مقام بنا سکتے ہیں اور اپنی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ تو ہم عمل نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، ہم بس اس کا تذکرہ کر کے نا اس کی تسبیح بھی کر دیتے ہیں۔ اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی نے اگر مجھے بتایا کہ یہ پڑھ لو صحیح ہو جائے گا، تو مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہوتی ہے، اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہنسی آتی ہے پڑھ کے کہ خیر میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھ لو۔ اب وہ کسی نے مجھے بتایا یہ انا اعطیناک الکوثر جو ہے نا اتنی دفعہ پڑھ لو تو آپ کی یہ مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ اب آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں گے تو اس میں اس جو جس کا مجھے مسئلہ ہے اس مسئلے کا ذکر تک نہیں ہے اس میں۔ اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ تھی سورہ حمیم سجدہ کی آیت۔ اچھا، اس کے بعد ہاں سورہ قمر کی آیت ہے، اور یہ مشہور آیت ہے، یہ تو اکثر آپ نے سنی بھی ہوگی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یقیناً ہم نے قرآن کو تمہارے لیے نصیحت بنا کر آسان کر دیا، آسان نہیں کر دیا، نصیحت بنا کر آسان کر دیا، یعنی اس میں نصیحتیں ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم میں سے کوئی ہے اس کو سمجھے یا اس نصیحت کو قبول کرے؟ تم میں سے کوئی ہے؟ اب یہ اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، لیکن یہاں تو ہم نہیں ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہاں آیت صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن چلنا اس طرح سے نہیں، ہمیں چلنا ہمیں اپنے اکابرین کے حساب سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ نہیں، اکابرین کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں۔ ہمارا اکابر ہمیں یہ کہتا ہے، کیونکہ ہم تو عقائد والے لوگ ہیں نا، ہم تو مذہب والے لوگ ہیں، ہم دین اسلام دین والے لوگ تو نہیں ہیں نا۔ تو برائے مہربانی اس کو اس طرح سے غور کریں جس طرح سے اللہ کا حکم ہے، یعنی اس کو ہمارا کوئی بھی پروگرام انشاءاللہ مذہب کے حوالے سے نہیں ہوگا، دین کے حوالے سے ہوگا۔ تو بس یہ آخری میں مجھے یہ آیت رکھنی تھی تاکہ ہم قرآن کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ قرآن ایک نصیحتوں بھری کتاب ہے، اور اسی سے ہمیں نصیحتیں لینا ہے۔ ہمارا عمل جیسے ہم اپنے والدین سے نصیحتیں لے کے، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ کام نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، تو آپ معاشرے میں اپنی عزت بنا لو گے۔ جس طرح وہ حضرت لقمان کا ہے سورہ لقمان کے اندر کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، دانش مندی کی باتیں اس کے اندر ہیں، وہ نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرنا، شرک نہ کرنا، ایسا۔ اب وہ نصیحتیں اگر دیکھا جائے تو وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے اس کا ورد کرنا شروع کر دے، یہ عمل بنائے۔ تو نصیحت عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اب نصیحت جو ہے وہ رٹنے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے۔ ہاں یاد دہانی ہے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اچھی باتوں کو ہمیشہ ویسے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔